حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں. مسجد میں آئے، آ کر نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام عرض کیا، وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا، جا کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز پڑھائی. چوتھی بار آ کر فرماتا ہے، علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ سکھا دیجئے، مجھے جو نماز آتی تھی میں نے پڑھ لی. تمام احادیث کو چھان کر دیکھ لیں، تمام علماء سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ خلاد بن رافع کی غلطی کیا تھی، نماز میں کیا غلطی کر رہا تھا. سارے فرائض ادا کر رہا تھا، صرف ایک سنت کی کمی تھی. وہ سنت کیا تھی؟ تعدیل، اعتدال. رکوع کرتے کمر سیدھی نہیں کرتے، جلدی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر سکون حاصل نہ کرتے، سجدے میں چلے جاتے، سجدے میں جاتے پیٹھ سیدھی نہ کرتے. نماز پوری پڑھی انہوں نے، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، سکون نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، تعدیل نہیں تھی نماز کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ نماز پڑھائی. اور میں اس حدیث پر غور کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی پہلی مرتبہ ہی بتا دیتے تیری نماز میں یہ غلطی ہے. 3 مرتبہ کیوں نماز پڑھائی؟ اس لیے کہ جب بعد میں اس کو سنت بتاؤں تو سنت کی اہمیت اس کے سامنے واضح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوا. حضرت حذیفہ بن یمان نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، منذ کم تصلی بہذا، بھائی یہ بتا، یہ جو تو نماز پڑھ کر آیا ہے اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا، منذ 40 صلاۃ، 40 سال ہو گئے، 40 سال سے میں اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں 40 سال کا نمازی ہوں، 40 سال کا نمازی ہے اور 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے، اذا ان ما صلیت الان، اس کا مطلب ہے تو نے آج تک نماز ہی نہیں پڑھی. وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ میں 40 سال کا نمازی ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج تک نماز ہی نہیں پڑھی. وہ کیا غلطی کر رہا تھا؟ وہ بھی یہی غلطی کر رہا تھا. اس کی نماز میں تعدیل نہیں تھی، سکون نہیں تھا، جلد بازی سے نماز پڑھ رہا تھا، ایک سنت کی کمی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہی نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں مرے گا، تیری موت اس پر نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے وضو کیا اس طرح جس طرح میں نے حکم دیا، یعنی کہ میری سنت کے مطابق وضو کیا اور اس طرح نماز ادا کی جس طرح میں نے حکم دیا، میری سنت کے مطابق نماز ادا کی، ایک نماز، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیں ایک طرف کی 40 سال کی نماز اور صحابی فرما رہے ہیں کہ تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی، اور ایک طرف سنت کے مطابق کیا ہوا وضو اور سنت کے مطابق نماز جو ادا کی گئی ہے وہ ایک نماز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ہے سنت کی اہمیت، سنت کی برکت اور سنت کی فضیلت.